حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ آج ایک ایسا دن کہ جس کی مناسبت سے گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ بانو مرتضیٰ جان سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا آج یوم وصال ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مفتی ابو محمد صاحب کو۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس محدود وقت بھی ہے اور آپ بہت دیگر جگہوں پہ بھی مصروف ہیں، تو اسٹریٹ اوے میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بطول زہرا، آپ کی کنیز جنت میں جہاں رہے، ہماری دعا ہے ہماری ماں وہاں رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مناقب، اپنے فضائل، اپنے درجے، اپنی ہستی کے اعتبار سے ایک جہان ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبع کمالات نہیں، مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ مجموعہ ہوتا ہے جہاں چیزیں خوبیاں جمع کی جاتی ہیں، منبع وہ ہوتے ہیں جہاں سے نکلتی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیں تو زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ وہ ماں ہیں اور وہ سب سے زیادہ قریب رہیں، یہ ان کے قریب رہیں۔ ہجرت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں روئیں؟ فرمایا فاطمہ کو دیکھ کر۔ فرمایا فاطمہ کو دیکھ کر آپ کیوں روئیں؟ فرمایا جب میں فاطمۃ الزہرا کو دیکھتی ہوں تو اس کے چہرے میں مجھے رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے اگر کسی نے چال میں، کسی نے ڈھال میں، کسی نے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تکلم میں، بات چیت کرنے میں اگر کسی نے رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو وہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ حضرت فاطمہ کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بیٹی ہیں، میں ماں ہوں، ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹی کی تعریف کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تعریف جو میں کرتی ہوں فاطمۃ الزہرا اس کی مستحق ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا کی تعریف سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، تو جس کام پہ اللہ کے رسول خوش ڈالتی ہیں، گھر کا سارا کام آپ کرتی ہیں، تو آپ میری خدمت تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، ہر بہو کو آج یہ جملہ اپنی ساس کو یوں کہہ لینا چاہیے۔ فرمایا اماں جان آپ صرف علی کی ماں تو نہیں ہے، آپ میری بھی ماں ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کا اور محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی مگر میں اپنے بابا جان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل نہ کر سکی۔ ساری زندگی میرے بابا جان مجھے سلام کرنے میں پہل کرتے، مجھ سے پہلے کھڑے ہوتے، میرا استقبال کرتے، دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑتے، مجھے گلے لگاتے، خود سائیڈ پہ بیٹھتے، مجھے اپنی مسند پر بٹھاتے۔ مگر یہی فاطمۃ الزہرا جب رخصت ہو کر اپنے گھر جاتی ہیں تو کیا عالی شان تربیت ہے، کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہر خاتون کے لیے اس سے بہتر ٹیرف کوئی نہیں، اس سے بہتر پراسپیکٹس کوئی نہیں، اس سے بہتر ماڈل اور نمونہ کوئی نہیں، ان سے بہترین یونیورسٹی کوئی نہیں، تربیت گاہ کوئی نہیں۔ جب آپ حضرت علی کے گھر چلی جاتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں فاطمہ کو سلام کرنے میں پہل کروں، لیکن حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سلام کرنے میں پہل نہ کر سکا، ساری زندگی حضرت فاطمہ مجھ سے سلام کرنے میں پہل فرماتی رہیں۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک رات میں قرآن کریم کے لیے سارے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہی تو 2 رکعت نماز نفل میں آپ پورا قرآن پڑھتی تھیں۔ تو آپ جب نوافل میں کھڑی ہو گئیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، پڑھتے آپ سورہ انفال کی جب اس آیت کریمہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ پر پہنچیں
تو مسجد سے حضرت بلال نے تہجد کی اذان شروع کر دی، فوراً 2 رکعت مکمل کی، اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے کیا کہتی ہیں، اے اللہ تیری سردیوں کی رات بھی اتنی سکڑ گئی، چھوٹی ہو گئی کہ تیرے نبی کی بیٹی کی 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آج ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ بیٹی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چوتھی شہزادی ہیں کہ جب یہ میدان محشر میں آئیں گی تو رب اعلان کرے گا کہ سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ساری کائنات کی محشر میں سارے میدان میں انسانوں کی گردنیں جھک جائیں گی، اور رسول اللہ کی اونٹنی پر بیٹھ کر حضرت فاطمہ جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی ابو محمد صاحب، دل تو نہیں کر رہا کہ گفتگو کو یہاں پہ ہم ختم کریں، لیکن کیونکہ وقت محدود ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے رمضان کے موقع پہ، اور ایسی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے کہ ہم اس کے سحر سے ابھی نکل نہیں پائے ہیں، لیکن فی الوقت آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، میں آپ کا دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ جناب، یہ تھا آج کا رمضان اسپیشل دنیا بول ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر کل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔